میڈیکل کے شعبے میں اخلاقیات کی تاریخ پر اگر ہم بات کریں یہ کیا ہے تو اس پہ کچھ روشنی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. فراز صاحب پہلے تو ہم بات کرتے ہیں کہ ایتھکس حقیقت میں کیا ہے. جی. تو جو ایتھکس ہیں بنیادی طور پر یہ مورل پرنسپلز ہیں دیٹ کنٹرول اور انفلوئنس پرسنز بیہیویئر. یہ ایک اخلاقی ضابطہ ہے جو کسی بھی انسان کے بیہیویئر کو کنٹرول کرتا ہے یا اس پر اثر انداز ہوتا ہے. اگر ہم میڈیکل ایتھکس کے بارے میں بات کریں تو میڈیکل ایتھکس جو ہیں یہ مورل پرنسپلز ہیں بائی وچ اے ڈاکٹر مسٹ کنڈکٹ دیم سیلوز. ایسے اخلاقی ضابطہ جس کو ڈاکٹر کو ہمیشہ اور لازمی طور پر ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، اس کو ہم میڈیکل ایتھکس کہتے ہیں. اس کہ اس کو ملحوظ خاطر رکھنا اس کے دین اور ایمان کا بھی تقاضا ہے اور اس کے پیشے کے وقار اور احترام کی روح سے بھی مطلوب ہیں. وہ چیزیں کیا ہیں جو اسلام نے اخلاقیات ایک طبیب کے لیے لازم کی ہیں؟ اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ وہ اس وقت تک فن طب کو پریکٹس نہیں کر سکتا ہے جب تک اس میں وہ ایکسپرٹ نہ ہو اور اس میں اسپیشلائزیشن جو ہے وہ حاصل نہ کرے. اگر اس نے اس کے بغیر ہی اس کو پریکٹس میں لے آیا تخصص حاصل کرنے کے بعد یا اس کی باقاعدہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد، تو اس کے نتیجے میں کسی کو اگر اس نے میڈیسن دی اور وہ اس کو کوئی نقصان ہو گیا، کوئی عضو تلف ہو گیا یا وہ مر گیا، تو اس سے ڈاکٹر سے قصاص لیا جائے گا، قصاصاً اس کو بھی قتل کیا جائے گا. تو یہ جو تخصص اور اسپیشلائزیشن کا ایک تصور ہے، یہ اسلام کا ایسا واضح اور قطعی اصول ہے تو جو تمام شعبوں میں اپلائی ہوتا ہے. جیسے قرآن مجید میں ہے فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا، آپ کو ایک خبیر کہتے ہیں، ایکسپرٹ اور اسپیشلسٹ جو اپنے شعبے کے اندر ہے، پروفیشن کے اندر ہے، اس سے آپ نے سوال کرنا ہے، اور چاہے وہ کسی بھی فیلڈ کا ہو. تو پہلی جو طبی اخلاقیات میں سے اسلام نے مقرر کیا ہے کہ وہ اس کو اچھے سے جاننے والا ہو. دوسرا جو اخلاقیات میں چیز شامل ہے ایک ڈاکٹر کے لیے کہ وہ مریض کے رازوں کی حفاظت کرے، کیونکہ جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کے تمام راز جو ہیں وہ ڈاکٹر کے پاس ہوتے ہیں. تو اگر وہ اس کے رازوں کی حفاظت نہیں کرتا ہے، اس کی پرائیویسی کو بریک کرتا ہے، تو یہ غیر اخلاقی ہے جس کی اسلام اجازت نہیں دیتا، الا یہ کہ اگر اس کے جو راز ہیں وہ نہ بتانے سے کسی ادارے کو یا کسی فرد کو نقصان پہنچنے والا ہو، تو پھر وہ اسی اسپیسیفک فرد کو اور اسپیسیفک جو انسٹیٹیوشن ہے وہ اس کے راز بتا سکتا ہے، لیکن اس کو پبلک نہیں کر سکتا. ایک اور چیز ہے جو اسلامی اخلاقیات طب میں شامل ہے، وہ یہ ہے کہ جو ڈاکٹر ہے وہ جذبہ رحم کے ساتھ کسی مریض کو قتل نہیں کر سکتا ہے، جس کو ہم مرسی کلنگ کہتے ہیں، یا میڈیکل کی اصطلاح میں اس کو یوتھنیزیا کہا جاتا ہے. یوتھنیزیا کیا ہے کہ اگر کوئی مریض اپنی مرض سے مایوس ہو چکا ہے، آخری سٹیج پہ جب کسی کا مرض ہے اور وہ بالکل مرنے کے قریب ہے کہ دوا بھی اب کوئی کام نہیں کر رہی، تو بالکل مریض سے پوچھ لیا جائے کہ اب یا مریض کے جو ریلیٹیوز ہیں، جو ورثاء ہیں، یعنی وہ ایسی حالت ہوتی ہے کہ جس میں وہ علاج سے مایوس ہو چکا ہے. یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ اس پہ میں چاہتا ہوں کہ آپ تفصیلاً گفتگو کریں اور ہمارے ناظرین کو پتہ چلے. جی فراز صاحب، دنیا کے اندر بے شمار ایسے امراض ہیں جن کا علاج ابھی تک دریافت نہیں ہوا ہے. بہت زیادہ ایسے امراض موجود ہیں. تو اگر کسی انسان کو ایسا مرض لاحق ہو جائے جو لا علاج ہے اور ڈاکٹر اس کو بتا دیں کہ آپ کا علاج نہیں ہو سکتا کیونکہ اس مرض کا کوئی علاج نہیں ہے اور آپ کو ان دی اینڈ مرنا ہے، چاہے وہ اس کے لیے ٹائم مقرر ہو جائے کہ آپ کو 2 مہینے کے بعد مرنا ہے یا 6 مہینے کے بعد مرنا ہے یا اب 1 ہفتے کے بعد مرنا ہے، تو الٹیمیٹلی ڈیتھ آپ کا مقدر ہے. اس مرض کے لیے کوئی علاج نہیں ہے. اس کو یوتھنیزیا کہتے ہیں، اور یہ 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک کو ہم ایکٹیو یوتھنیزیا کہتے ہیں اور دوسرے کو پیسیو یوتھنیزیا کہتے ہیں. ایکٹیو یوتھنیزیا کیا ہوتا ہے کہ اس میں جو ڈاکٹر ہیں وہ مریض کو کوئی زہریلا انجیکشن دے دیتے ہیں یا جو ڈوز کی مقدار ہے دوائی کی وہ بڑھا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے جلد موت واقع ہو جاتی ہے. اور جو پیسیو یوتھنیزیا ہے اس میں
جو اس کو میڈیسنز دی جا رہی ہوتی ہیں یا جو آلات وینٹیلیٹر کی صورت میں اس کے اوپر لگائے ہوتے ہیں ان کو ہٹا دیا جاتا ہے اور اس سے موت واقع ہو جاتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ایسا کرنا جائز ہے اسلامی پوائنٹ آف ویو سے کہ کوئی اپنی یا خود مریض مطالبہ کر دے کہ چونکہ اب تو لا علاج مرض کے شکار ہیں اور اگر 6 مہینے آگے ہمیں رہنا ہے تو اس مرض نے مزید بڑھنا ہے اور اس کی شدت میں اضافہ ہونا ہے، تو جب مرض کی شدت میں اضافہ ہوگا تو یہ تکلیف ہم میں ایک طبیب اضافہ اور ہوگا۔ ڈاکٹر کی بات کر رہے تھے اخلاقیات کے حوالے سے کہ اسے کیا کرنا چاہیے، اس سٹیج پہ مریض کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ یقیناً وہ تو خودکشی کے زمرے میں آ جائے گا؟ بالکل بالکل، مریض بھی کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی زندگی کو ختم کر دے مایوس، کیونکہ قرآن مجید ہمیں یہ کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ بیماری کو پیدا کرنے والی وہ ذات ہے اور علاج کو بھی پیدا کرنے والی وہ ذات ہے۔ اللہ اکبر کا معنی یہ ہے کہ وہ ہر چیز سے بڑی ذات ہے، اور ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ جیسی بھی مرض ہے، چاہے وہ لا علاج مرض کا ہی کیوں نہ شکار ہو جائے، تو اس کو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا ہے، اس کے اوپر ایمان رکھنا ہے، اور وہ اپنی زندگی کو ختم نہیں کر سکتا اس سٹیج پر بھی آ کر، اور اگر اس نے ایسا کیا تو وہ خودکشی میں شمار ہوگا۔ یہ ڈاکٹر کے لیے جائز نہیں ہے، اگر اس نے ایسا کیا تو یہ قانوناً بھی اور شرعاً بھی جرم تصور کیا جائے گا۔ اخلاقیات طب جو اسلام نے مقرر کی ہیں اس میں ایک چیز یہ ہے کہ عام حالات میں وہ اسقاط حمل کی ادویات نہیں دے سکتا ہے۔ حمل کو مس کیریج کرنے کے لیے اور اس کے اسقاط کے لیے میڈیسن نہیں دے گا، کیونکہ قرآن مجید میں ہے کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ تو مس کیریج کرنا اور بچے کو گرانا یہ قتل کے زمرے میں آئے گا، اور یہ بہت بڑا گنونا جرم ہے اگر وہ کرے گا، اور یہ قانوناً بھی جرم ہے اور شرعاً بھی جرم ہے، سوائے اس کے کہ اگر ایسی سچویشن میں ہو کہ اگر پریگنینسی کو کنٹینیو رکھا جاتا ہے تو ماں کی زندگی کے لیے خطرہ ہے، اس سے ماں کی موت واقع ہو جائے گی یا اس کی زندگی کو شدید خطرات لاحق ہیں یا شدید مرض میں کا شکار ہو جائے گی، تو ایسی صورت میں اسلام نے اجازت دی ہے کہ وہ مس کیریج کر سکتے ہیں اور حمل کو گرا سکتے ہیں۔ ماں کے پیٹ میں وہ فرع ہے، برانچ ہے اس کی، اور اسلام نہیں چاہتا ہے کہ جو فرع کی خاطر اصل کو سیکریفائز کیا جائے۔ اصل کی خاطر اصل کو بچانے کے لیے تو برانچ اور فرع کو سیکریفائز کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے اپوزٹ کرنا یہ درست نہیں ہے۔ آخری جو اخلاقیات طب اسلام نے مقرر کیے ہیں اس میں یہ ہے کہ وہ مخلص ہو، اپنے پیشنٹ کے لیے، اپنے مریض کے لیے